پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں جسمانی صحت کو ہی خاص اہمیت نہیں دی جاتی، تو ذہنی صحت مینٹل ہیلتھ تو آپ سوچ ہی لیں کہ دور کی بات ہے۔ ذہنی صحت کی اہمیت اور آگہی کے لیے میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن اور برٹش ایشین ٹرسٹ کے تحت مل کر مہم جاری ہے، اور ہم اکثر اس سلسلے میں بات کرتے رہتے ہیں، اور آج ہمیں بات کرنی ہے نئی نسل کی۔ ہمارے بچے ایسے دور میں بڑے ہو رہے ہیں جہاں سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، مطلب بچے ہم جتنی بھی کوشش کر لیں ہمارے بچے ٹیبز اور ٹی وی سے ایڈکٹڈ ہیں، مطلب ان کا ایک میسو ایکسپوجر ہے، ایک میسو ایکسپوجر ہے۔ مطلب میرے جیسے بہت سے والدین یہ اسٹرگل کرتے ہوں گے کہ کیسے ان کا اسکرین ٹائم کم کریں، اور بہت کوشش کرتے ہیں، انگیج بھی کرتے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، لیکن ایون دین اٹ از اے پارٹ آف آور لائفز اینڈ دیر از پیئر پریشر آلسو۔ مطلب آپ اپنے بچے کو تو آئسولیٹ کر کے پھر ٹیب اس کا لے ہی لے، لیکن ارد گرد تو سارے وہی کر رہے ہیں، تو آپ اس پریشر کو ذرا کس طرح ہینڈل کرنا ہے، اور پرٹیکولرلی ماؤں کی ذہنی صحت کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر عثمان حمدانی اور پھر آج کل کے جو بچے ہیں نا، انہوں نے پینڈیمک بھی دیکھا ہے، کووڈ کے وقت انہوں نے ایک جنگ بھی دیکھ لی ابھی ریسنٹلی، تو they have been exposed to a lot۔ سو بچے جب بڑے ہو رہے ہیں، جب بلوغت میں داخل ہو رے ہوتے ہیں، اس وقت الگ ذہنی مسائل ہوتے ہیں۔ سو یہ تمام جو ہیں اس کے ایکسپرٹس موجود ہیں، اور اس کے ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر عثمان حمدانی صاحب۔ حمدانی صاحب، سب سے پہلے تو ماؤں کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ پلیز بتا سکیں گے کہ پاکستان میں جو مائیں ہیں، ظاہر ہے ماں کو ہمیشہ ہم نے ایک میتھیکل کیریکٹر کے طور پہ پیش کیا ہے، یہ بھول کے کہ ماں ایک انسان ہے جس کے اپنے فزیکل اینڈ مینٹل چیلنجز ہو سکتے ہیں، لیکن نہیں، ماں سب کو سمیٹ کے رکھتی ہے، سب کو مضبوط کرتی ہے۔ ماؤں کے کیا مینٹل چیلنجز ہیں ہماری جیسے سوسائٹی میں؟ Thank you so much, Huma, and thank you so much, Abdullah, for taking this important topic on board. And I hope I'm audible, loud and clear. جی سر۔ Yeah, okay, perfect. So I think credit goes to the Geo News and the Milker campaign, Mir Khalil Rahman Foundation, which has actually taken mental health beyond academia, beyond hospital corridors. Because whenever we think of mental health, تو ہم mental health سے ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص جو ذہنی طور پہ بالکل ہل گیا ہے اور اسے ہسپتال کی ضرورت ہے، but mental health is really much beyond that. اور جیسے آپ نے تمام فیکٹرز ابھی ڈسکس کیے، پریویلنگ سیکیورٹی سچویشن، سوشل سرکمسٹانسز، اکنامک کنڈیشنز، یہ تمام چیزیں مینٹل ہیلتھ کو امپیکٹ کرتی ہیں۔ ناؤ کمنگ ٹو دا وومن مینٹل ہیلتھ یا ماؤں کی ذہنی صحت، آئی تھنک کہ جو لیٹسٹ ریسرچ ہے، اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ آئیڈینٹیفائی یہ کرتی ہے کہ جو موسٹ کریٹیکل کا وہ پری کنسیپشن سے شروع ہوتا ہے۔ واٹ ڈز دیٹ مین؟ کہ ایون ابھی بچہ کنسیو نہیں ہوا ماں کے پیٹ میں، اور اس کی مینٹل ہیلتھ کی پروگرامنگ شروع ہو گئی ہے، اور اس کے بعد جو ماں کی فزیکل ہیلتھ ہوگی، مینٹل ہیلتھ ہوگی، اس کی سوشل انوائرمنٹ ہوگی، وہ اس بچے کے میک اپ کو امپیکٹ کرے گی۔ وہ بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا، ابھی ایک ایمبریو بھی نہیں بنا، لیکن اس کی مینٹل ہیلتھ کی ڈٹرمنیشن اس سٹیج پہ ہو رہی ہے۔ Now bring this to the real world circumstances جس میں اور آپ رہتے ہیں، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ واسٹ میجورٹی آف پاپولیشن کو بیسک ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں، بہت ساری ہیلتھ انیکویٹیز ہیں، لوگوں کے لیے سوشل چیلنجز ہیں، اکنامک چیلنجز ہیں، اینڈ ناؤ سی کہ اگر وہاں پہ ایک ماں بچے کو کنسیو کر رہی ہے تو وہ کس قسم کی انوائرمنٹ میں بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں پل رہا ہے، اور نیکسٹ جنریشن کے لیے اس کی کتنی سیریس امپلیکیشنز ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایٹ لیسٹ ایوری سیکنڈ ٹو تھرڈ مدر ضرور ڈپریشن یا انگزائٹی کے فیز سے گزرتی ہے ایز پارٹ آف ہر لائف کورس، اینڈ اسپیشلی شی از ایٹ ہائی رسک ڈیورنگ ہر پریگنینسی۔ ناؤ دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ پبلک ہیلتھ چیلنج فار اس کہ ہم کس طرح سے اپنی ماؤں کی ذہنی صحت کو انشور کریں، اینڈ دس از ناٹ تھرو اے سائکائٹرسٹ، کوئی دوائی سے نہیں ہونا، اٹ از مینلی through the social, economic, psychological and physical environment around her. How she feels competent in terms of her emotional resilience, how she feels connected, how she feels cared for by her husband, by her family, by her government. تو یہ تمام ذمہ داری ماؤں کی ذہنی صحت کی ہم پہ عائد ہوتی ہے، ہم جو اس ماں کے ارد گرد ہیں۔
اچھا یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی اور یہ بہت واسٹ ٹاپک ہے بیکاز اس میں تو ساری سوسائٹی جو ہے اس کا رول بیچ میں آ جاتا ہے بیکاز almost any woman, young woman is going to become a mother at some point. تو اس کی کیا زندگی گزری ہے, کیا اس کے اوپر امپیکٹس ہوئے ہیں, they are going to determine the health of her child in the future as well. اب ذرا بچوں پہ آ جاتے ہیں. اب وہ انہی انوائرمنٹ میں, مطلب ہماری کتنی انوائرمنٹس بدل جائیں گی. اب پاکستان ہے مطلب ایک خطے کا حصہ ہے, ایک دنیا سے کنیکٹڈ ہے, ایشوز تو چل ہی رہے ہیں جن کا امپیکٹ ہوتا ہی ہے, اس میں بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں. جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, there is so much exposure to the child from absolutely everywhere. اس کو بچانا بھی ماں کا ہی کام ہے, لیکن کیا کیا جا سکتا ہے؟ ویسے تو ماں کا کام صرف نہیں ہے, باپ کا بھی ہے, پوری فیملی کا ہے. What can we do? اب جو ہمارے ساتھ ہو گیا وہ تو ہو گیا ڈاکٹر صاحب, آگے بچوں کو کس طرح سیکیور کیا جا سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا, یہ کوئی بھی جو چیلنج ہوتا ہے نا, وہ اپرچونٹی بھی ہوتا ہے. مطلب یہ جو ہماری سوشل, اکنامک اور باقی سارے انوائرمنٹل چیلنجز ہیں, یہ ہمیں ریزیلینس پہ بلڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف میں بھی کہتے ہیں کہ احسن تقویم ٹو دا بیسٹ آف دا کریچرز. تو اللہ تعالیٰ نے جو ایبلٹیز بھی ہیومن میں رکھی ہیں نا, وہ ان لمیٹڈ ہیں اس لحاظ سے, اور ریزیلینس بھی اسی سرکمسٹانسز کے اندر آتی ہے. اب جو سائنس ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو کرٹیکل ونڈو آف اپرچونٹی ہے, دیٹ اسٹارٹس فرام پری کنسیپشن پیریڈ اینڈ دی اپرچونٹی کلوزز ایٹ لیٹ ایڈولیسنس. Now as we as key stakeholders, what we need to see is کہ ہم اس ونڈو آف اپرچونٹی کو مس نہ کریں, بیکاز اگر ہم نے 20, 22 اور 24 سال کے بعد چلی گئی بات, تو پھر اٹ از مور ریہیبلیٹیشن ان مینٹل ہیلتھ. یعنی ڈیمیج از آلریڈی ڈن اینڈ یو آر جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈو دیٹ ڈیمیج. اور اس میں سب سے کریٹیکل رول پیرنٹس کا ہے, فیملی کا ہے, اسکولز کا ہے, ٹیچرز کا ہے. یہ تمام جو امیجیٹ سوشل انوائرمنٹ ہے ایک بچے کے اراؤنڈ, that plays the most critical role in making sure کہ وہ بچہ ان circumstances میں resilient بنے and they are able to outsmart. Of cite examples, I think we have already outshined the world in very recent circumstances, and that speaks of the resilience of our nation. So I think there is an opportunity, but there is a challenge. We need to address the challenge head on, as we have recently as a nation stood up. Yeah, آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. This is the spirit that we need. جی بالکل. And I'm grateful کہ آپ لوگ انڈیویجول سطح پہ بھی certainly یہ ٹرانسفر ہم ہیں as a nation بڑے resilient. Also at the same time, thank you ڈاکٹر صاحب, thank you for being with us.